السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد. اور جہاں ہم ٹیلی ویژن پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ پروگرامس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے نیوز پر بھی کافی ڈسکشن کر لی ہے. لیکن نیوز ایک اتنا براڈ ٹاپک ہے جس پر ابھی ہمیں مزید جو ہے ڈسکشن کی بھی ضرورت ہے. کچھ اور پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اور آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نیوز کی شوٹ کیسے ہوتی ہے. آپ نے اگر ایک نیوز رپورٹ بنانی ہے، آپ نے ایک ایسی رپورٹ تیار کرنی ہے، ایک ڈاکومنٹری تیار کرنی ہے جس کا تعلق نیوز سے ہے، تو آپ اس کی شوٹنگ کیسے کریں گے؟ شوٹنگ کا نیوز فلم. جہاں تک نیوز کا تعلق ہے، نیوز کہیں سے بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈیزاسٹر ہے، کوئی وار ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی ہیپننگ ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی کلچرل ایکٹیویٹی ہے، کوئی اور ٹریڈیشنل جو ہے یا فوک کے حوالے سے کوئی ایسی سرگرمی چل رہی ہے آپ کے کنٹری میں، آپ کے ملک میں، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، بہت سارے ایونٹس ہیں جہاں سے نیوز جنریٹ ہوتی ہے. اور نیوز کی جو کوریج ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم الیکٹرانک نیوز گیدرنگ جسے کہتے ہیں ENG ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ناظرین جو کہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس جو واقعہ ہے، اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس حصہ بن رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر ایپیسوڈ کا، اس واقعے کا جو بھی رونما ہو رہا ہے. اور انہیں ریموٹ ادھر دے آر ان دا سیم کنٹری اور دے آر ان ادر کنٹری، دے آر ان دی ادر پارٹ آف دی ورلڈ، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ کو دنیا میں ہونے والے کسی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی کا، کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا، کوئی بھی جغرافیکل کنڈیشن میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی اگر کلیمٹی آئی ہے، نیچرل کلیمٹی آئی ہے، ارتھ کوئک ہے، کوئی اور اس طرح کا جو ہے فلڈ وغیرہ کا جیسا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی حصے میں رونما ہو رہی ہے تو اس کا آئی وٹنس اکاؤنٹ، آنکھوں دیکھا حال آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی اسے فوری طور پر جاننے کے جو ہے متعمل ہو سکتے ہیں. آپ اسے اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور نیوز بلیٹنس کے ذریعے اس پورے پروسیس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیلی ویژن پہ نیوز ہے وہاں پہ نیوز کی رپورٹس بھی ہیں. ہم اسپیشل رپورٹس کی بھی اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اور ہم ڈاکومنٹریز کی بھی بات کریں گے. تو یہ جتنی بھی ہیں دے کلیکٹیولی ہولڈ کی ٹو مچ پاور، مینس کہ جب ایک نیوز جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس ایشو پر مختلف جو ہے پوائنٹ آف ویو سامنے آتے ہیں، اور اس نیوز کے کچھ ایفیکٹس ہیں، کچھ اس کی امیڈیٹ کازز ہیں، کچھ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. وہ تمام چیزیں جب کلیکٹیولی آتے ہیں تو ان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہ نیوز جو آن ایئر جاتی ہے، جو آن ایئر جا رہی ہے، اس نیوز کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور اپنا اس کا ایک انفلوئنس بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس جو یہ جانرے ہے، یہ جینر ہے ٹی وی پروڈکشن کا، اس پر ہم کچھ مزید بات بھی کریں گے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ شوٹنگ کرتے ہیں ایک نیوز فلم کی تو آپ کو کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک سلائڈ دیکھیے. Although the printed words can be powerful, as we have so often seen in the last 50 years, seeing images, especially on TV, makes happening much more real. At the same time, keep in mind that the George Lucas, one of the most successful producer of all time, said, "It's very foolish to learn the how without the why." آپ نے دیکھا اس میں کہ اس میں سب سے جو اہم بات ہم نے کوٹ کی ہے ایک میڈیا ایکسپرٹ کی، وہ ہے کہ یہ جو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن وہ کیسے ہوا. کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی نیوز وردی ایونٹ ہے جس کی آپ کوریج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں جہاں ہم نے 5 Ws کی بات کی تھی، جہاں ہم نے ایک ایج کی بات کی تھی، ہاؤ کی، اور باقی چیزیں تھیں اس میں وچ ہے اور ویئر ہے، جہاں پہ ہو از انوالوڈ، یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے ہاؤ، تو ہاؤ وداؤٹ وائی، کہ یہ کیسے ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے بغیر آپ اس رپورٹ کو جو ہے مستند نہیں بنا سکتے، اس رپورٹ کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جان نہیں سکتے. اسی طرح ہمارے یہاں جتنی بھی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، ہمارے یہاں جتنا نیوز کا کام ہوتا ہے، اس کا بیسک جو انگریڈینٹ ہوتا ہے یا بیسک آپ سمجھیں اس کی تھاٹ ہوتی ہے، وہ ہے وائی. ایونٹ ہیز اکرڈ، آپ اس کی جب رپورٹنگ کرتے ہیں، جب
آپ اسے کور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہے کورنگ اے نیوز، آپ اس نیوز رپورٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ڈگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں انفارمیشن، تو وہ چیزیں کچھ انویسٹیگیشن میں آ جاتی ہیں اور وہ آپ کی اس نیوز بلیٹن کو، آپ کی اس رپورٹ کو اسپیشل بناتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں کہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور جو میجر نیوز آرگنائزیشن ہے وہ نیوز کہاں سے گیدر کرتی ہیں، ان کے پاس وائڈ رینج آف لائیو ویڈیوز ہے، آڈیو رپورٹس ہوتی ہیں، فوٹوگرافی کلیکشنز ہوتی ہیں، پھر اینیمیٹڈ ڈسپلیز بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور انٹریکٹیو میپس ہوتے ہیں، اور ایون وہ انٹرنیٹ یوزیج کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہے استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نیوز رپورٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. نیوز کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم نیوز گیدرنگ دو طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ENG ہے اور ایک EFP ہے، اور الیکٹرانک نیوز گیدرنگ میں کی بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. ہم الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن پہ بھی ڈسکشن کر چکے ہیں. دونوں طریقے سے آپ نیوز ایونٹ کو کور کر سکتے ہیں. ان میں اگر تھوڑا سا ڈفرینس ہے تو اس ڈفرینس کے حوالے سے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. The difference between ENG and EFP. Electronic news gathering, ENG, is part of electronic field production, although in all digital operations we are starting to see the initial DNG used for digital news gathering. We'll stick to ENG for discussion. جب ٹرمز تبدیل ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹیکنیکس بھی تبدیل ہوتی ہیں. ہم جب الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نیوز کلیکشن کر رہے ہیں ایک خاص طریقے سے، اسے پھر ہم نے DNG بھی کہا، ڈیجیٹل نیوز گیدرنگ. اور اب لیٹسٹ جو اس کے لیے ہم ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ DSNG، جسے ہم ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ کہتے ہیں. اور اس میں بھی جس طرح OB وین میں تمام فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں ریکارڈنگ کی، تو یہاں نہ صرف ریکارڈنگ کی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں بلکہ اس پر ایک عدد ٹرانسمیٹر بھی انسٹال ہوتا ہے جو وہیں سے اس تمام کوریج کو آن ایئر بھیجنے کی سہولت بھی رکھتا ہے. وہ تمام فیسلٹیز اس میں موجود ہوتی ہیں. اور پھر ہم الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری ڈفرینٹ جو ہیں فیلڈ پروڈکشنز شامل ہوتی ہیں. ان میں کچھ کمرشلز بھی ہو سکتے ہیں، میوزک ویڈیوز بھی ہو سکتے ہیں، اور آن لوکیشن ڈرامیٹک پروڈکشنز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اور جو ہمارے اسپورٹس کے ایونٹس ہیں، بڑے بڑے میگا ایونٹس جن میں ملٹیپل کیمراز ہم یوز کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن جو ہے یہ جنرلی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اپرچونیٹی ٹو انشور میکسیمم آڈیو اینڈ ویڈیو کوالٹی. اس میں آپ کو ملتی ہے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں. اور کیونکہ آپ جب باہر کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں، اور فیلڈ میں آپ کو وہ تمام فیسلٹیز جو اسٹوڈیو میں آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز موجود ہیں، آپ کے پاس آڈیو کنٹرول کرنے کے لیے، ویڈیو کنٹرول کرنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو فیلڈ میں حالات اتنے سازگار نہیں ہو سکتے. بہرحال جب آپ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن انسٹال کرتے ہیں، پورا ایک فیلڈ آپ وہاں پہ اسٹیبلش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ٹیکنیکلی جو ہیں چیزیں بہت زیادہ ساؤنڈ ملتی ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ کوالٹی میٹرس اور کانٹینٹ میٹرس. تو اس میں بھی کچھ ریلیٹیو سچویشنز ہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ اس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں اگر آپ اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں تب تو آپ کے پاس حالات سازگار ہیں، تب سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. لیکن جب لوکیشن آپ کی نہیں ہے، وہ ایونٹ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، اور دس از ناٹ پراپرلی پلانڈ، اٹ از جسٹ ہیپننگ اینڈ یو آر ہیونگ اے کوریج آف اٹ، اٹ از سم تھنگ ویری نیچرل، سم تھنگ ویری کوئک. تو اس حوالے سے سم ٹائم دی کوالٹی جو ہے پروڈکشن کی، وہ آپ کو ڈرامہ والی کوالٹی، وہ آپ کو ایک ٹاک شو والی کوالٹی شاید ایک نیوز فلم یا ڈاکومنٹری میں نظر نہ آئے، لیکن وہاں پر پھر کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب جب بھی آپ ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں اپنے کرو کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی کانٹینٹ از اگین امپورٹنٹ. اگر وہ ایونٹ ہے، پریس کانفرنس ہے، کوئی اسپیچ ہے، جب آپ اس کی کوریج کے لیے جا رہے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو اے چانس اگین اینڈ اگین ٹو چیک دی آڈیو کوالٹی. آپ نے فوری طور پہ اپنے وہاں پر آڈیو کا سسٹم انسٹال کرنا ہے، آپ نے وہاں پر مائک لگانا ہے. اس کے علاوہ آپ کو فوری طور پر وہاں پر اپنا کیمرہ، جو بھی لوکیشن آپ کو مل رہی ہے، دی بیسٹ پاسبل لوکیشن جہاں سے آپ اس پرٹیکولر وینیو کو شوٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوکیل اسٹیبلش کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سرچ کرنا ہے. اٹ آلویز ڈپینڈس آن نیوز رپورٹر اینڈ پروڈیوسر کہ آپ نے اس پورے ایونٹ کو آپ نے کور کرنا ہے. اور اس حوالے سے آپ کے پاس تمام ایکوپمنٹ بھی تیار ہونا چاہیے. ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ پریپریشن جو ہوتی ہے
شوٹنگ کرنے کے لیے, اس کی پریپریشن کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بیسک جو پرپز ہوتا ہے الیکٹرانک نیوز گیدرنگ میں, وہ 90% جو ہوتا ہے وہ ہے ٹو گیٹ اے اسٹوری, کہ آپ نے جو ہے وہ نیوز حاصل کرنی ہے, اور اس کی جو کوریج ہے, اس کی جو فوٹیج ہے, اس کا جو ریکارڈڈ میٹیریل ہے, وہ دیٹ آل میٹرس. بٹ موسٹلی ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہم نے دینا ہے نیوز کے حوالے سے, اس میں انفارمیشن کیا ہے اور اس کا کانٹینٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ہم اس حوالے سے بھی آپ ایک سلائڈ دیکھیے. ان ENG ورک دی پرائمری گول از ٹو گیٹ دی اسٹوری. ان 90% آف دی نیوز ورک there will be time to ensure audio and video quality, which is what the news director and producer will expect. But conditions are not always ideal in news work, and if compromises must be made, they are made in audio and video quality, not in story content. تو آپ نے اس سلائڈ میں بھی دیکھا کہ اگر ایک نیوز پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے طور پر آپ کو کہیں پر کوالٹی کے حوالے سے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, کہیں پر آڈیو کے حوالے سے یا ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملی پراپر جہاں سے آپ اس پرٹیکولر وینیو کو پراپر شوٹ کر سکتے تھے, اور پھر وہ ایک موب ہے, وہاں پہ چیزیں آرگنائز نہیں ہیں, پبلک لوکیشن ہے, یا جب ہم ڈیزاسٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں نتھنگ از پراپر, سب ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے, تو اس میں آپ کا کیمرہ بھی شیک ہو رہا ہوگا, آپ کی آڈیو کوالٹی بھی ڈیمیج ہو رہی ہوگی, اور وہاں پر جو ہے مومنٹ کی وجہ سے ایوری تھنگ وڈ ناٹ بی فکسڈ. بٹ جب آپ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس میں کانٹینٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ایز اے نیوز پروڈیوسر یا نیوز ڈائریکٹر کے طور پہ آپ نے کانٹینٹ پہ کمپرومائز اس وقت نہیں کرنا, آڈیو کوالٹی یا ویڈیو کوالٹی پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال بھی دینا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جو ویڈیو تھی جو آج تک دیکھی گئی ہے وہ تھی انسان نے جب چاند پر قدم رکھا تھا. اب اس میں جو ہے ناسا کے لوگوں نے اسے جب شوٹ کیا تو وہ بہت ہی لو ریزولوشن کا کیمرہ تھا, اور اس میں بلیک اینڈ وائٹ اس کی جو ہے ویڈیو تھا. تو جب وہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پاس آیا, اور اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس پر اعتراض تو کیا کہ اس کی جو کوالٹی ہے دیٹ ڈز ناٹ میچ آر اسٹینڈرڈس, وہ آن ایئر بھیجنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس کی ریزولوشن کم ہے, پراپرلی شوٹ نہیں ہوئی ہے. تو اس میں وہاں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ دیٹ واز اے ہیوج اسٹوری, بہت بڑی وہ ایک نیوز تھی, اور دیٹ واز دی فرسٹ لیپ آن دی مون. تو اس حوالے سے وہ اتنی بڑی اسٹوری تھی کہ وہاں پر اگر آپ کوالٹی دیکھ رہے ہیں آڈیو کی یا ویڈیو کی, وہاں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, اور وہ ویڈیو آج تک جو ہے وہ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اگر آپ اس کی کوالٹی دیکھیں تو شاید وہ پروڈکشن کے حوالے سے اٹ از ویری ویک, بٹ ایز فار ایز کانٹینٹ از کنسرنڈ اٹ از ویری اسٹرانگ. تو اس طرح کے بھی آپ کے پاس موقع ہوتے ہیں کہ کہیں پر آپ کا ایونٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر شاید آپ کو آڈیو کی ضرورت بھی نہیں ہے, ویڈیو اٹ سیلف از اسپیکنگ آف دی امپورٹنس آف دیٹ ایونٹ. تو اس حوالے سے آپ نے جج کرنا ہے کہ اف یو ہیو ٹائم, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس موقع پر اپنی آڈیو اور ویڈیو کوالٹی انہینس کرنے کے لیے, اپنے اسٹاف کی ایکسپرٹیز یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی کانٹینٹ, کہ آپ اس پرٹیکولر ٹائم میں جب آپ ان تمام چیزوں کو فکس اپ کر رہے ہیں یا ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو اس پرٹیکولر ٹائم میں آپ کو کانٹینٹ لوز تو نہیں کر رہے. دی بیسک پرپز آف الیکٹرانک نیوز گیدرنگ از ٹو گیٹ اے اسٹوری اینڈ ٹو ہیو دی مور انفارمیشن. تو جب ہم بات کر رہے ہیں نیوز کی, تو نیوز کے حوالے سے نیوز کی امپورٹنس بھی بہت ہے, اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف تھاٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کو آزادی اظہار ہے, آپ جو کچھ ہے وہ کوئی انفارمیشن ہے اس تک آپ کی ایکسیس ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جیسے ہم ایک فریز پڑھتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, تو اسی طرح اگر آپ فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ کوڈ آف ایتھکس, کچھ میڈیا رولز اینڈ ریگولیشنس کا فالو کرنا ضروری ہے, کیونکہ اف پاور کرپٹس دین فریڈم آلسو کرپٹس, فریڈم کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ فریڈم دیٹ ول ڈیفینیٹلی کرپٹ ایبسولوٹلی. تو اس حوالے سے آپ نے یہ بھی ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایونٹ کی کوریج کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے تمام جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جتنے بھی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے, اپنی سوسائٹی کے حوالے سے, اپنے کنٹری کے حوالے سے,
وہ آپ نے تمام جو آپ کے رائٹس ہیں انہیں بھی سیف گارڈ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پراپرلی ورک بھی کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں وہاں پر میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ لبرل بھی ہے اور اس کو آزادی بھی حاصل ہے، لیکن بہرحال میڈیا کو اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسا تو آن ایئر نہیں جا رہا، کچھ ایسا تو نہیں ہے جو ملک کے لیے، معاشرے کے لیے اور اس قوم کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ. اس حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. ان ڈیموکریٹک سوسائٹی نیوز اینڈ ڈاکومنٹریز also serve an important watchdog function. Not only do they tend to keep politicians and other officials honest, but they have also brought to light countless illegal activities. Once such things become public knowledge, corrective action often follows. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نیوز جو ہے یہ واچ ڈاگ کا کام بھی کر رہا ہے، جہاں ہم نے گیٹ کیپنگ کا کہا تھا کہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فلٹر ہو کے انفارمیشن جاتی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ہمارا میڈیا ہے، وہ معاشرے کی آنکھ کے طور پر کام کر رہا ہے. اور جب بھی آپ کسی ایشو پر کوئی رپورٹ بنانے جا رہے ہیں، کوئی نیوز سٹوری کور کرنے جا رہے ہیں، تو اس سٹوری کے جو امپیکٹس ہیں وہ جنرل پبلک پر بھی پڑنے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ انوالو بھی ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اف دیر از سم رانگ ڈوئنگ، اور کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنس کے مطابق نہیں ہے، تو وہاں پر لوگوں کو جہاں اویئرنیس ملے گی وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی جو ہے آنسر سامنے آئے گا. تو اس حوالے سے ہم اس کو فورتھ پلر آف دی نیشن جب کہتے ہیں تو میڈیا کی اپنی رسپانسبلٹیز بھی بڑھتی ہیں. اور انفارمیشن کی جب بات کرتے ہیں، جب لوگوں تک انفارمیشن ایکسیس کی بات کرتے ہیں، تو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا تھامس جیفرسن کو، جنہوں نے کہا تھا کہ وین ایور دی پیپل آر ویل انفارمڈ، جب بھی لوگ جو ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی، دے کین بی ٹرسٹڈ ود دیئر اون گورنمنٹس، تو تب وہ اپنی حکومتیں جو ہیں ان پر زیادہ اعتماد کا اظہار کریں گے کہ ان کو تمام انفارمیشن جو ہے وہ پراپرلی مل رہی ہے. تو اس حوالے سے وہ جو حکومت ہوگی جو میڈیا کو زیادہ آزادی دے رہی ہے، تو اس پر عوام کا اعتماد بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور اس حوالے سے جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہیں پہ کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو میڈیا کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. آپ جب جرنلسٹ ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کہیں پر بھی معاشرے میں اگر کوئی آدمی ظلم و زیادتی کا شکار ہے، آپ اس کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور جب بھی کوئی ایونٹ ہے تو اس ایونٹ میں آپ انویسٹیگیٹ پراپرلی کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے کون ذمہ داران ہیں، اور ان ذمہ داران کے بارے میں جب آپ پوری چھان بین کریں اس کے بعد ہی آپ اس ایونٹ کو رپورٹ کریں. The influence of telecast news. We can more fully appreciate the power and influence of TV news when we consider the lengths to which some people and nations go to control it. As we have seen countless times, the news media are the first target for those who want to control the people of the country. اب یہ دیکھیے کہ میڈیا کا جو رول ہے کسی بھی سوسائٹی میں وہ بہت زیادہ اہم ہے. جہاں ہم باقی تین پلرز کی بات کرتے ہیں، ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں، لیجسلیچر کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر میڈیا پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں. تو وہ جو ذمہ داریاں اوور آل میڈیا پر ہیں ایز اے کمیونٹی اور ایز اے آرگنائزیشن، تو ایز اے جرنلسٹ، ایز اے نیوز رپورٹر وہ ذمہ داریاں آپ پر بھی عائد ہوتی ہیں. اور آپ نے جب بھی کوئی کسی ایونٹ کی کوریج کرنی ہے، جب بھی آپ نے کسی ایونٹ کو رپورٹ کرنا ہے، تو اس میں آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ انفارمیشن جو جا رہی ہے لوگوں تک وہ ایک تو اتھینٹک ہے، اور پھر دیٹ از ناٹ ڈیمیجنگ، وہ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے سوشل فائبر پر افیکٹ کر رہی ہے. اور جہاں ہم نے بات کی تھی آڈیو ویڈیو کوالٹی اور دوسری طرف کانٹینٹ کی، وہاں ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ فریڈم جب آپ دے رہے ہیں کسی کو اور اس فریڈم سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور اس سے وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ آپ کے جو میڈیا جرنلسٹ ہیں ان پر بھی چیک ہے. اور گیٹ کیپنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو رپورٹرز ہیں ڈیفینیٹلی دے آر اکاؤنٹیبل ٹو چیف رپورٹرز، دین دیر آر دی نیوز ایڈیٹرز، پھر ڈیسک پر لوگ ہیں، تو وہ تمام جو ہیں وہ بھی گیٹ کیپنگ کا پروسیس جو ہے اس کی چین میں وہ آتے ہیں، اور اس میں انہیں بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے. کوئی انفارمیشن جو آپ کے نیوز چینل کی طرف سے آئی ہے، ڈیفینیٹلی the person who is part of your organization, you have to depend on that person, but again it depends on the seniors who are processing that news کہ وہ یہ چیز بھی دیکھیں کہ اس میں کچھ غلط جو ہے وہ آن ایئر نہ جائے، کچھ ایسی چیز شامل نہ ہو اس بلیٹن میں
جو کہ حقائق سے منافی ہو, جو کہ آپ کے جو معاشرے کے حوالے سے, آپ کے مذہب کے حوالے سے, آپ کی جو ٹریڈیشنز ہیں ان سے جو ہے اس کا کلیش نہ ہو. اس حوالے سے یہ تمام چیزیں بھی آپ مد نظر رکھیں گے, کیونکہ جو ٹیلی کاسٹ نیوز ہے اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اس کا انفلوئنس پرنٹ جرنلزم یا اخبار میں چھپنے والی جو خبر ہے اس سے بھی زیادہ ہے. اس کی جو افادیت ہے وہ ریڈیو سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں دے ایکسپوز دیم سیلف ٹو ٹیلی ویژن, اور ٹیلی ویژن پر وہ جب خبر دیکھی بھی جاتی ہے, سنی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے, تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ ایک ٹیلی کاسٹ نیوز کا ہی ہوتا ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کی گیٹ کیپنگ کے حوالے سے, میڈیا بینگ اے واچ ڈاگ یا معاشرے میں کی آنکھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر جب فریڈم آف پریس کی بات ہے تو اس میں کچھ اور ہمارے پاس چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو اس فریڈم کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں. اس میں ہمارے ہاں میڈیا ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہیں, اس میں ہمارے پاس مختلف اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ میڈیا کو بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں کچھ ریسرچ آرگنائزیشن ہیں جو مختلف نیوز چینلز کی اتھینٹسٹی, کریڈیبلٹی اس کے حوالے سے بات کرتی جاتی ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جو نیوز چینلز ہیں ان کا کمپیریزن, ان کے حوالے سے سرویز بھی ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں میڈیا جو ہے اس پر بھی ایک سینسرشپ عائد کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور ان اتھارٹیز کی طرف سے بھی. اس حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے چلیے. Although the censorship is often justified as a way of protecting values or ideals, history has repeatedly shown that censorship leads to a suppression of ideas and often to political, military and religious control. آپ دیکھیے کہ جب آزادی اظہار ہے, لوگ اپنے جو بھی دل کی بات ہے وہ میڈیا پر کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے ان کو جو ہے ایک ان کا جو وہ ڈپریشن سے نکلتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ سپریشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں, تو اس سپریشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ فلوٹ نہیں کرتے ہیں, نئی چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. آپ کا جو آرٹ ہے, لٹریچر ہے, پرفارمنگ آرٹس ہیں, یہ فروغ نہیں پاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو فریڈم ہے میڈیا کے لیے بھی ضروری ہے, اور فریڈم باقی جو اس سے ریلیونٹ آپ کے پاس جو مختلف شعبے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. بٹ اگین دیر از اے لمٹ, دیر از لمٹ آف فریڈم, دیر از لمٹ آف یو کین سے دی کوریج جس حوالے سے آپ کر رہے ہیں. تو سینسرشپ دیٹ از آلویز دیئر. آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں یا آپ کسی جو غیر ترقی یافتہ ملک میں جائیں, ہر جگہ پر ایک پرٹیکولر لمٹ ہے میڈیا کی فریڈم کی بھی. اور اس حوالے سے میڈیا جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو نیوز ایونٹ کور کر رہا ہے, تو اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس پر چیک ضرور رکھتی ہے. سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹوڈے دیر آر مینی کنٹریز دیٹ سینسر اور ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو سینسر براڈ کاسٹ نیوز, بکس, میگزینس اینڈ دی انٹرنیٹ ایز ویل. Although the stated justification is often to protect moral values, the list of censored material sometimes include the web pages of newspapers as well. One can draw own conclusion about the real intent. تو جب ہم میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کی آزادی ہے وہ اوور آل انٹرنیشنل رولز بھی ہمارے پاس ہیں, نیشنل لیول پہ بھی ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں جو میڈیا کو ریگولیٹ کر رہی ہیں. لیکن اگین اٹ ڈیفرس فرام ون کنٹری ٹو این ادر کنٹری, اور اس حوالے سے رولز جو ہیں وہ آپ کے مختلف ہوتے ہیں. اب جہاں مختلف آرگنائزیشنس ہیں, جہاں مختلف گورنمنٹس ہیں, ان کے مطابق ان کی اپنی انٹینشنس بھی ہیں, ان کے اپنے موٹیوز بھی ہیں, اور اس حوالے سے ہی وہ اپنے میڈیا کو آزادی دیتے ہیں. اب ہم یہ بات بھی کرتے چلیں کہ آڈینس جو ہے وہ کس قسم کی جو نیوز ہے اس کو زیادہ پسند کرتی ہے, اور کون سی نیوز جو ہے وہ ان کی زیادہ اٹینشن گریب کرتی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل میڈیا کا کیا سین چل رہا ہے, اور کیا میڈیا میں ڈکلائن اگر آیا ہے تو وہ کس وجہ سے بھی آیا ہے, اور نیوز کی اتھینٹسٹی یا نیوز چینلز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیوں متاثر ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے چلیے. Thus, the stories that will grab and hold an audience are favored over those that in the long run may be much more consequential. Stories that are visual are favored over those that are static and more difficult to explain or understand.
تو اس سلائڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی جو ہے نیوز جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، جن کے کوئی نتائج ہیں اور جن کے جو امپیکٹس ہیں وہ عوام الناس پر براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ پڑھ رہے ہیں، ان سے ان کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہارڈ نیوز جسے ہم نے کہا تھا، جو حقائق پر مبنی ہے، جو رپورٹنگ کے حوالے سے ایونٹس کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اس کی نسبت جو سافٹ نیوز ہے یا فیچرائز نیوز جو ہے وہ زیادہ دلچسپی کا باعث بنتی ہے. اگر ہم اسی کی مثالیں دیکھیں تو مختلف جو نیوز کوریج ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی بیبی بیوٹی کانٹیسٹ ہے یا کوئی فلاور شو ہو رہا ہے سٹی میں، وہ جو ہے دیٹ ول ون آؤٹ مور کوریج، اس کو کوریج بھی زیادہ ملے گی اور اس کو دیکھا بھی زیادہ جائے گا، بجائے کہ کوئی سٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے یا کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ کانفرنس ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کا رجحان ہے، کیونکہ وہ بھی سافٹ نیوز زیادہ چاہتے ہیں، وہ انٹرسٹنگ نیوز زیادہ جو ہے اس میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے. اور ڈیفینیٹلی جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے، دیر آر پرٹیکولر آڈینس جو ہارڈ نیوز بھی پسند کر رہے ہیں اور اس میں جو حقائق ہیں اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو جاننے کے لیے وہ زیادہ پیشنیٹ ہے. تو اس حوالے سے یو گاٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف نیوز آڈینس. آپ کے پاس مختلف ایک ہی بلیٹن میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو ایک بلینڈ پیش کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے لوگوں کی پریفرنسز کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے بلیٹن کو آپ کس طرح مجموعی طور پر اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. تو لوگوں کی پریفرنسز کے حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے جائیے. گیون دی پریفرنسز آف ویورز who are constantly voting on program popularity with their TV remote controls, a news director whose job largely depends on maximizing rating and station's profit may have the little choices but to appeal the popular taste. اب اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیوز چینلز ہیں ان پر بھی ایک جو سمجھے لمیٹیشن کی آ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیوز چینل دینا چاہ رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں انہیں مجبوراً وہ نیوز آئٹم کور کرنے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مختلف پروگرامز کی ریٹنگ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، اور جو پروگرام ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اس میں ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں یا نہیں دے رہے. یو کین ناٹ باؤنڈ دیم بٹ یو کین گرپ دیئر اٹینشن، یو کین گریب دیئر اٹینشن جسٹ بیکاز آف یور پروگرامنگ. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینل کو عوام الناس کے لیے یا پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو اپنی پروگرامنگ ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے یہاں جیسے میڈیا کنگلومریٹس بنے ہوئے ہیں، مختلف میڈیا گروپس بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ جو ہے نیوز چینلز بھی موجود ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ سپورٹس کے چینل موجود ہیں، پھر انہیں کا ایک ریڈیو کا سیٹ اپ ہے، ایک اخبار کا سیٹ اپ ہے. تو وہاں پر میڈیا کنگلومریٹ جو ہے، جو میڈیا گروپ ہیں، بڑے گروپ، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جب ایک چینل کو چلا رہے ہیں تو ان کے پاس کیونکہ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے وہ تمام قسم کی آڈینس کو کیٹر کرنے کے زیادہ متحمل ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ چند سورسز استعمال کرتے ہوئے اور اسے ملٹیپل یوٹیلیٹی اس کی آ جاتی ہے کہ آپ نے آپ کے نیوز پیپر سے آپ نے شیئر کی اپنے نیوز چینل کے لیے انفارمیشن، نیوز چینل کی جو رپورٹ تھی وہ آپ نے اگلے دن پرنٹ جرنلزم میں شائع کر دی. تو اس حوالے سے یہ جب انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے تو تب آپ کا ایک بلینڈ آ جاتا ہے، آپ کے جو نیوز بلیٹن جو ہے اس میں تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہم ایک اور بھی بات نوٹ کرتے چلیں کہ نیوز جب آپ کور کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے نیوز کی جب آپ شوٹنگ کر رہے ہیں اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دی بیسک کانٹینٹ جو ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی، وہ تمام کی تمام آپ منیمم پاسبل ٹائم میں آپ نے پیش کرنا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک جو شارٹ نیوز رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک مختصر سی ڈاکومنٹری کے مترادف ہوتی ہے، جس میں اس کا اوپننگ بھی ہے، اس میں ایشو کا بیان کرنا، اس میں جو اس کا ایشو ہے اس کا کلائمیکس، اگر کوئی سچویشن آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایون کہ وٹ اینڈڈ اپ، اس حوالے سے بھی تمام چیزیں آپ مد نظر رکھیں گے، تبھی آپ کی وہ جو نیوز رپورٹ ہے دیٹ ول کیری سم ویٹ. ایون ناؤ اٹس alleged that corporate self-interest shapes decision on what will and will not be covered. At the same time, news is very competitive, an outlet that bypass or downplay certain stories because they may negatively impact advertising profits, or corporate prestige may find that their credibility drops with the viewers. اب
جب ہم میڈیا میں گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کمرشلزم بھی شامل ہے، آپ کو ایڈورٹیزمنٹ بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیوز کاسٹ ایسا ہے جس میں بہت زیادہ اشتہارات شامل ہو رہے ہیں، یا کوئی ایسا نیوز کا پروگرام ہے یا کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے جس میں اسپانسرشپ جو ہے وہ انوالو ہے، تو وہاں پر بھی آپ کے جو ویورز ہیں ڈیفینیٹلی دے فیل دیٹ دس پروگرام از بینگ شون ٹو اس، اور اس میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پروگرام جس کو بہت زیادہ اسپانسرشپ بھی مل رہی ہے، تو یہ ایک ایسا میسیج ہے جو زبردستی ان تک پہنچایا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈ دیٹ پرٹیکولر پروگرام دیٹ کین بی نیگیٹو. تو آپ نے ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جہاں پر سیلف انٹرسٹ آپ کے چینل کا ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ٹرانسمیشن پر بھی، اور آپ کے جو ہے نیوز کے فلو کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کے جو بھی ایئر ٹائم ہے ڈیفینیٹلی وہ اپنے چینل کو فیڈ کرنے کے لیے، ویژولی فیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس جہاں پر چیزیں درکار ہیں وہاں ٹیکنیکلی اسسٹنس کے لیے بھی اور باقی تمام معاملات کے لیے بھی آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہے. تو سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ آپ جو ہے مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، جو آپ کی اسپانسرنگ ایجنسیز ہیں، ان کے حوالے سے بھی اپنی پروگرامنگ کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے نیوز بلیٹن کو تھوڑا سا آپ ہو سکتا ہے کہ پرٹیکولر ڈائریکشن کی بجائے آپ تھوڑا سا اس میں اینگلنگ کر لیں اور ان اسپانسرنگ ایجنسیز کو جس سے فائدہ ہوتا ہو. تو اس حوالے سے جب ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم مختلف اداروں کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ نیوز کی کوریج پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کے بزنس کے جو ہے ان کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو جہاں پہ مارکیٹ زیادہ مل رہی ہے، اور جو وہ ان ایسے پروگرامز جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں جن کی جو کمرشلی زیادہ وائبل ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ کو زیادہ ملے گی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام پیکج ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایڈورٹیزمنٹ ٹائپ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں جو ہے وہ اپنے پرٹیکولر پروڈکٹ کو مارکیٹ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ نے نیوز بھی جب بھی تیار کرنی ہے تو اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. Of your responsibility as a news person is to bring out the various sides of an issue. This means you allow each side to state their views as strongly and convincing as they can. Not only is it the professional thing to do, but it will also add interest and controversy to your news stories. آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کسی کنٹروورشل ایشوز کو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کنٹروورشل ایشوز میں کچھ فار دی موشن ہوتا ہے، کچھ اگینسٹ دی موشن ہوتا ہے. جو بھی آپ ایشو ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اوپینین دونوں گروپس کی شامل کرنی ہے، آپ نے دونوں جو فریق ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شامل کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ بیلنس رہے. اور ایک اور چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے، دیکھیے if you keep an open mind right from the beginning, you may uncover facts that put issues in a whole new light. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اوپن مائنڈ سے کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، you yourself are impartial, you yourself are not inclined, آپ biased نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ جو ہے اس پرٹیکولر ایونٹ کو گیدر کریں گے. لیکن اگر آپ ایک آلریڈی انکلائنڈ مائنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک سٹوری جو ہے اس کا نتیجہ پہلے لے کر اور اس کے بعد آپ اس کی تحقیق کریں. تحقیق ہوگی، اس سٹوری کے بارے میں فیکٹس فائنڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ آپ اس کے اچھے نتیجے پر آ سکیں. تو اس حوالے سے یو ہیو ٹو بی امپارشل، آپ غیر جانبدار رہیں گے. آپ کا جو پرسنل انکلینیشن ہے وہ اس نیوز سٹوری میں نہیں آئے گا، اور آپ نے تمام جو فیکٹس آپ کے پاس موجود ہیں ان کو ایز اٹ از اور ان کو بیلنس طریقے سے آپ نے پیش کرنا ہے. اور ہم اسپوکس پرسن کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھیے. ان اسپیکنگ ٹو potential spokesperson for television news pieces, you need to explain the nature of story. You also want to carefully document your attempts at finding opposing views. This will protect you both legally and professionally. اب دیکھیے کہ کسی بھی ایشو کے بارے میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جب آپ لے رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جو رسپانسبل ہے، اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے بارے میں کوئی سٹوری بنانے جا رہے ہیں آپ، تو دیکھیے وہاں پہ اسپوکس پرسن، وہاں اس ادارے کا ترجمان کون ہے، اگر وہ اس ادارے کا ہیڈ ہے
یا اس ادارے کا باقاعدہ جو ہے وہ کوئی میڈیا آفیسر ہے. آپ دیکھیے کہ جس سے بھی آپ پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اگر آپ ان سورسز کو استعمال کریں گے جو رسپانسبل ہیں فار امپورٹنگ نیوز, تو اس حوالے سے ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ لیگلی اور جو آپ ٹیکنیکلی یو ول بی آن دا سیفر سائڈ, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو نیوز ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی ایک طرف بڑھے گی, دوسری طرف آپ کا نیوز چینل جو ہے اس کی ویورشپ میں بھی اضافہ ہوگا. جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مختلف پوائنٹ آف ویوز کی اور دونوں سائڈس کو کور کرنے کی, اس حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھیے. ان نیوز پیسز یو ہیو ٹو ریلائی آن دا ٹیلیفون ٹو سیٹ اپ انٹرویوز. If key people refuse comment or refuse to be interviewed, some producer send these people registered letters, so after the piece is aired, they cannot suddenly say they did not understand what was going on or that they were denied the opportunity to present their side. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ نے کسی کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہے تو آپ نے اس کی انٹیمیسی اس کو بھی کرنی ہے, اس کو بتانا ہے کہ جی یہ آپ کا موقف ہے. پاسبلی ڈیورنگ ریکارڈنگ آف اے نیوز فلم somebody says کہ دی تھنگ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آف دی ریکارڈ ہے, تو آپ اس کو پروفیشنلی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس چیز کو شامل نہیں کریں گے. تو آپ نے جب بھی نیوز گیدرنگ کرنی ہے, جب بھی آپ نے مختلف سورسز کو استعمال کرنا ہے, تو سورس کی کریڈیبلٹی آپ نے دیکھنی ہے اور اس کی اتھینٹسٹی دیکھنی ہے, اس کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے, کیا وہ اس ایشو کے بارے میں یا اس ادارے کے بارے میں وہ جو آدمی جس سے آپ رائے لے رہے ہیں کیا وہ رسپانسبل ہے یا نہیں. تو بیٹر از ٹو ایدر میٹ دی آرگنائزیشنل ہیڈ آن ون سائڈ, یا انہی کے ڈپیوٹیڈ جو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں ان سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کی نیوز پبلش ہوگی, جب بھی آپ نے کچھ چیز انویسٹیگیٹ کی ہے اور وہ جب آن ایئر جائے گی تو اس حوالے سے دونوں پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائیں گے, اور اگر وہ پوائنٹ آف ویو دوسرا سائڈ کا نہیں آیا تب آپ کی اپنی جو نیوز خواہ اس پہ کتنی ہی اچھی آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے, آپ نے بہت اچھا اسے انویسٹیگیٹ کیا ہے, لیکن جب ادر سائڈ آف دی پکچر عوام کے سامنے نہیں آئے گی تو آپ کی اپنی نیوز کی جو ہے کریڈیبلٹی وہ کم ہو جائے گی. یہ تو ہم بات کر رہے تھے جنرل نیوز کے حوالے سے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی معاملہ کورٹ میں ہے اور کسی معاملے پر ایسا ہے کہ لیٹیگیشن ہو رہی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کیا چیزیں آپ کو خیال کرنی ہے. ایک سلائڈ دیکھیے. At the same time, keep in mind that when an issue is being litigated, an attorney might restrain them from commenting, a fact that should also be mentioned. تو اس حوالے سے بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایسا ایونٹ کور کر رہے ہیں جو کورٹ سے ریلیٹڈ ہے اور جس میں جوڈیشری انوالو ہے, تو جب تک کہ اس کا فائنل ورڈکٹ آپ کے پاس نہیں آ جاتا, اس کے آنے تک آپ کو اپنی جو نیوز ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیل کرنا ہے, اور کوئی انفارمیشن اگر آپ کے پاس آئی بھی ہے تو آپ اس کو آن ایئر نہیں بھیجیں گے, آپ اسے اپنی نیوز اسٹوری کا حصہ نہیں بنائیں گے. تو یہ پروفیشنلی, ایتھیکلی اور لیگلی دیٹ ول میک یو ساؤنڈ. اب یہ تو تمام وہ چیزیں تھیں ٹیکنیکل حوالے سے, نیوز کی کوریج کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نیوز کی امپورٹنس کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے آج کے معاشرے میں, اس کی اہمیت کیا ہے, میڈیا کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ان کی فریڈم کیا ہے. اب ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم ایک اور بات کہ جب بھی آپ ایک نیوز فلم کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں, آپ ایک نیوز رپورٹ بنانے جا رہے ہیں, تو آپ کی پریپریشن کیا کیا ہونی چاہیے. وہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایک اسکاؤٹ از آلویز پریپیئرڈ, same is the case a journalist is also prepared. So let's see what are the preparations. Like any good scout, be prepared. Most major news stories come up unexpectedly, and it's the reporter or a videographer, a cameraman who is prepared to get the scene of the news first, that has the best chance of getting the story on the air. First scoops of this sort can rapidly advance a career. اب اسکوپ کا لفظ آپ نے اس سلائڈ میں دیکھا. اسکوپ ایک ایکسکلوسیو نیوز اسٹوری کو کہتے ہیں. ایک ایسی نیوز اسٹوری ہوتی ہے جو کنٹمپرری چینلز جو ابھی کہیں سے نہیں آئی ہے, مختلف نیوز چینلز چل رہے ہیں ہمارے پاس, مختلف جو سورسز ہیں آپ کے, لیکن وہ اسٹوری جو صرف اور صرف ایک چینل کے پاس ہے وہ ایکسکلوسیو اسٹوری ہے, تو اس کو ہم اسکوپ کہتے ہیں. اور وہ جس نے بریک کی ہے, وہ خبر جو ہے جس نیوز چینل نے بریک کی ہے, تو وہ اس کا اسکوپ کہلائے گا. اور وہ یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے جرنلسٹک کریئر کو انہینس کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اس میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ بھی ہم دیکھتے چلیں
First, this means having a checklist of essential equipment drawn up so that you won't forget anything in rush to get out the door. There are many sad stories about crews driving 50 to 100 miles only to discover that they forgot to bring along an essential piece of equipment. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی نیوز ایونٹ کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں, تمام ایکوپمنٹ آپ کے پاس جو ہے, آپ کے پاس اس کی ایک چیک لسٹ ہونا ضروری ہے. اس سلائیڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں اینڈ یو آر 50 اور 100 مائل اوے فرام یور اسٹیشن, آپ اتنی دور کوریج کے لیے جا رہے ہیں, اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں, بیٹری ہے, ٹیپ ہے, آپ کا باقی ایکوپمنٹ ہے, مائک ہے, مائک کی مختلف ٹائپس ہیں جو آپ نے یوز کرنی ہے, لائٹ کی مختلف ٹائپس ہیں, یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کا وہ جانا بے سود ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں زیادہ پریشانی ہوگی. یو کی ناٹ گیٹ بیک. آپ فوری طور پہ وہ چیز ٹیپ ہے یا کوئی بھی بیٹری ہے, یا آپ آؤٹ اسٹیشن جا رہے ہیں اور بیٹری کا چارجر آپ نہیں لے کر جا رہے تو, اور اگر آپ ٹیپس لے کر جا رہے ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ کو اپنے کرو کا بھی معلوم ہونا چاہیے, ان کی کیپیبلٹیز کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹیکنیکل جتنی بھی فیسلٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں بھی تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آن لوکیشن آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. تو بیٹریز کی جہاں بات ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھیے. ہیو بیٹری چارجڈ اینڈ آل کیمراز اینڈ ایکوپمنٹ ریڈی ٹو ٹرانسپورٹ ایٹ اے مومنٹس نوٹس. Things happen very fast in a breaking story, so when you arrive on the scene, you should be able to start recording within a few seconds. اب دیکھا آپ نے اس میں کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں بریکنگ نیوز کی, جہاں ہم بات کر رہے ہیں نیوز کوریج کی, تو نیوز جو ہے وہ کوئی پلان نہیں ہوتا. نیوز کہیں بھی فوری طور پر جنریٹ ہو سکتی ہے, وہ سامنے آ سکتی ہے, اور اس کی کوریج کے لیے آپ کو دوڑنا پڑ سکتا ہے. اور اس تیزی میں, اس جلدی میں آپ نے تمام کرو کے ممبرس کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کو بھی آپ نے گیدر کرنا ہے, تو دوسری طرف آپ نے تمام ٹیکنیکل فیسلٹیز کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اس حوالے سے یو شوڈ بی فلی ایکوپڈ. اور پھر آپ کا جو کرو ہے اٹ شوڈ بی سو انتھوزیاسٹک, سو انرجیٹک کہ وہ اس وینیو پر پہنچ کر, اس مقام پہ جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا تمام جو سسٹم ہے وہ انسٹال کیا ہے, آڈیو کے حوالے سے, لائٹ کے حوالے سے, کیمرہ کے حوالے سے, وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں, اور آپ کو اس پرٹیکولر ایونٹ کی کوریج کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جہاں پر ہم کرو کی بات کر رہے ہیں, کرو کے ممبرس کی بات کر رہے ہیں, تو ڈرامہ یا ڈاکومنٹری میں آپ کے پاس بہت زیادہ کرو ہوتا ہے. لیکن آج کل جیسے نیوز کی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ہمارے ہاں یہ جو کام جو ہے وہ منیمم جو ہے پرسنس سر انجام دے رہے ہیں. اب یہ کم ہوتا ہے کسی چینل کے لیے یہ افورڈ کرنا کہ آپ ایک ENG کے ساتھ آپ ایک جو ہے کیمرہ ٹیم میں 4 یا 5 ممبر بھیج سکیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کیمرہ مین ہے وہ خود ہی آڈیو کا کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور لائٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو پروڈیوسر ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور آپ نے مختلف چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ایک کیمرہ مین اور ایک جو ہے پروڈیوسر درکار ہوتے ہیں. اور ایون یہاں پر 1 مین یو کین سے کرو بھی ہے, اور ان کو ہم ویڈیو جرنلسٹ کہتے ہیں. They have a sense of audio, they have sense of light, and they can handle the camera as well. اور ان کی نیوز ان میں جو سینس بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے وہ جو ویڈیو جرنلسٹ ہیں وہ اوور آل کام کر رہے ہیں, اور وہ تمام کام سر انجام خود دیتے ہیں, کیونکہ چیزیں ہیپیزرڈ ہیں. ان کی کوریج کے لیے آپ کو فوری طور پہ پلان کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 3-4 لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ اس کو مینیج کرتے ہوئے ان میں کوئی ہارمنی نہ اگر فوری طور پہ بنے, دیر کین بی 1 مین ہو کین ڈو آل دیٹ تھنگ. اور اس طرح کا بھی آج کل جو ویڈیو کے حوالے سے اگر ہم ٹیلی ویژن سیٹ اپس میں دیکھیں تو ویڈیو جرنلسٹ کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ٹوڈے وی کین کامنلی سی 1 مین بینڈس in the covering of television news. That is one person doing everything: camera operator, reporter, sound person and editor. It's not easy, but it saves hiring extra people. Thus, it's more important ever to understand the entire news process. تو آپ نے دیکھا کہ جب ایکوپمنٹ جو ہے ہمارے ہاں زیادہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آ رہا ہے, کیونکہ پہلے ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ مختلف چیزیں ہمیں گیدر کرنی پڑتی تھیں, لائٹ کے حوالے سے, آڈیو کے حوالے سے اور کیمرہ کے حوالے سے. تو وہاں پر جب ایکوپمنٹ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ آ رہا ہے تو اس میں ورکنگ بھی جو ہے وہ منیمم ہو رہی ہے. اس سے ڈیفینیٹلی یہ ڈیفیکلٹ تو ضرور ہے کہ آپ ایک ہی آدمی کو اتنا زیادہ برڈن کر رہے ہیں کہ وہ کوالٹی بھی دیکھ رہا ہے, وہ کانٹینٹ بھی دیکھ رہا ہے,
لیکن جس طرح آج کل ہمارا میڈیا سینیریو چل رہا ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس بہت ساری جو ہے وہ ایونٹس ہوتے ہیں, بہت ساری نیوز جو ہے ان کے اوریجنز ہوتے ہیں, اور آپ نے وہاں پر اپنے جو جرنلسٹ ہیں, جو آپ کے ویڈیو جرنلسٹ جنہیں ہم آج کہہ رہے ہیں, وہ ان کو آپ نے پہنچانا ہے. تو اس حوالے سے ون مین بینڈ یا ون مین یو کین سے کرو جو ہے وہ آج کل دیٹ از ان ووگ, وہ اس وقت رائج ہے. اور وہاں پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میکسیمم جو ہے آپ کے پاس فوٹیج آتی ہے, میکسیمم سافٹ ویئر آتا ہے آپ کے ڈیسک پر. آپ کے نیوز بلیٹن کی تیاری سے پہلے آپ کے پاس مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ یو ہیو گاٹ ملٹیپل چوائس, اور اپنے آپ نیوز بلیٹن کو زیادہ کرسپی, زیادہ جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جب مختلف فلیورز آئیں گے اور جب ویژولی اٹ وڈ بی ویری اسٹرانگ, تو اس حوالے سے آپ کا جو نیوز بلیٹن ہے وہ پبلک زیادہ پسند کرے گی. اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ون مین شو کی یا آن کیمرہ رپورٹرز کی, a slightly more modern interpretation is when an on-camera reporter shoots the basic story, then sets up a camera on a tripod, focuses on a mark on the ground, tilts the camera up to his or her height and locks it, put on the mic and checks the audio, rolls the recorder, and then standing on the mark delivers the opening and closing to the piece. اچھا, اب اس میں آپ نے دیکھا کہ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ بیہائنڈ دی کیمرہ کر رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ نے اس ایونٹ کو رپورٹ بھی کرنا ہے, جہاں تک اس ایونٹ کا تعلق ہے وہ آپ نے کر لیا کور. اب اس ایونٹ کی ایک اوپننگ بھی ہے اور اس ایونٹ کی کلوزنگ بھی ہے. تو ایون ہمارے ہاں اس طرح کی بھی تمام چیزیں ہیں کہ آپ نے ٹرائی پوڈ پر کیمرہ فکس کیا, آپ نے ان تمام چیزوں کو ریڈی کیا, ایکوپمنٹ دیکھا آپ نے ریڈی ہے, دین یو کیم ان فرنٹ آف دا کیمرہ, کیمرہ آپ کا فکس ہے, آپ نے شاٹ اس میں ایڈجسٹ کر لیا, آپ نے اپنی جو جگہ بھی مارک کر لی ہے اس مارک پر آپ آئے, آپ نے کیمرہ کو رول پر ڈالا, اسے ریکارڈنگ پہ ڈالا, اور آپ نے آ کر اس پرٹیکولر ایونٹ کے جو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے شوٹ کیا ہے, خود کور کیا ہے, اس کی آپ نے جو اوپننگ یا کلوزنگ اگر آپ نے اس کی لنکنگ دینی ہے تو وہ بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ون مین کین ورک, کہ جہاں پر آپ آڈیو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیمرے کے ساتھ جو ہے باقی کوریج جہاں پہ کر رہے ہیں وہاں آپ خود کو بھی شوٹ کر رہے ہیں, خود جو ہے بجائے کہ آپ اسٹوڈیو میں جا کر آپ وہاں پر بیک گراؤنڈ وائس ریکارڈ کریں, آپ فوری طور پہ اس میں بیک گراؤنڈ وائس بھی شامل کر رہے ہیں, اور اس کی اگر آپ کو کلوزنگ دینی ہے تو کلوزنگ بھی وہ آپ آن کیمرہ ہی دے رہے ہیں. تو اس طرح سے آج کل جو میڈیا گرو جس طرح کر گیا ہے, اس حوالے سے ہمارے ہاں نیوز گیدرنگ کا سٹائل جو ہے وہ تبدیل بھی ہوا ہے. اٹ از ویری ریپڈ ناؤ, اٹ از ویری کوئک. تو ایٹ وٹ ایور فیلڈ یو آر ورکنگ, کسی بھی نیوز چینل میں آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کا اکوپمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کے پاس کام کرنے والے یا آپ کا ہاتھ بٹھانے والے لوگوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن جب بھی آپ نے ایک نیوز فلم کی تیاری کے لیے یا نیوز رپورٹ کی تیاری کے لیے جانا ہے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, اور ان تمام چیزوں کو جنہیں ہم نے آج ڈسکس کیا ہے ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تمام کام خود کر سکتے ہیں, جب آپ خود یہ تمام چیزیں جانتے ہوں گے کہ لائٹ کیا ہے, آڈیو کنٹرول کیسے ہو رہی ہے, کیمرہ کے آپریشنس کیا ہیں, تو تب آپ اپنے کرو کو بھی بہتر طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے آپ میکسیمم آؤٹ پٹ بھی لے سکتے ہیں. تو ایز اے گڈ لیڈر اینڈ ایز اے گڈ سیلف اسٹارٹر ایز ویل یو ہیو ٹو ورک ان اے پرٹیکولر فیلڈ. اور نیوز ایز اٹ از ویری انسٹنٹینیس, لمحاتی ہے, فوری طور پر جو ہے وہ مختلف نیوز کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کوریج کے لیے جانا ہوتا ہے, اور اس میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک جو ہے فوری طور پہ جانے کی ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے جسے آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یور ٹائم مینجمنٹ از دیئر اینڈ یور کانٹینٹ از دیئر, یور بیسک اسٹوری از دیئر, اینڈ یور آڈیو ویڈیو کوالٹی آل آر دیئر وچ آل وی ہیو ڈسکس ٹوڈے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہی آپ ایک اچھی جو ہے نیوز اسٹوری کور کرتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر اپنا ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.